ہے اسلام کا اہم ترین اور بنیادی عقیدہ، پورے اسلام کی عمارت عقیدہ ختم نبوت پہ کھڑی ہے، اور اللہ کے محبوب کی رفعتیں، بلندیاں اور ان کا جو بلند و بالا محل ہے وہ بھی تاج ختم نبوت کی بنیاد پہ کھڑا ہے میرے محبوب، میرے بھائیوں۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی شریعت کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کی ذات کا تحفظ ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی کا معمولی اعزاز بھی چھن جائے تو اس کی ذات متاثر ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب کو وہ اعزاز جس کی بنیاد پر باقی سارے اعزاز ہیں وہ چھینا جائے تو کیا اللہ کے محبوب کی ذات متاثر نہیں ہوگی؟ اس کی حفاظت اللہ کے محبوب کی ذات کی حفاظت ہے، اور اللہ کے محبوب کی ذات کی حفاظت سے بڑی نیکی شریعت کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے حضرات نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ نیکی کون سی ہے؟ غار ثور والی۔ غار ثور میں حضرت بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی تھی، تو عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی اللہ کے محبوب کی ذات کا تحفظ ہے، اس واسطے شریعت کے اندر سب سے بڑی نیکی یہی ہے۔ اور اسی طرح جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے شروع سے لے کے آج تک امت کو جب بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑی تو امت نے وہ قربانی دی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ اس امت کے سب سے قیمتی افراد جو ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں۔ 1200 صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور صحابہ میں جو بہترین لوگ تھے وہ بدر والے تھے، جنگ بدر والے۔ 70 بدریوں نے بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہمیشہ امت نے ایسا کیا ہے۔ 5 سال کے بچے سے لے کر 95 سال کے بابے نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ فرانس کے صدر نے اللہ کے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، مسلمانوں نے احتجاج کیا، فرانس دفاع میں چلا گیا۔ جیسے ہی مسلمانوں کا احتجاج کمزور ہوا تو فرانس نے اقدام یہ کیا کہ یورپین یونین کے اندر ایک قرارداد پیش کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو اللہ کے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز کا قانون ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ بھاری اکثریت سے وہ قرارداد یورپین یونین کے اندر منظور ہوئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب کے حقوق ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر، ایک مسلمان پر اور اس کی جان سے بھی زیادہ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پہلے جان بعد میں، بلکہ ادائیگی کے اعتبار سے اللہ کے حقوق سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ اپنا حق جان بچانے کے لیے معاف کر دیتے ہیں، جب باری اللہ کے محبوب کی آتی ہے وہاں جان بچانی نہیں ہوتی بلکہ جان لگانی ہوتی ہے۔ بے شک اس واسطے یہ ہماری جان سے بھی زیادہ اللہ کے محبوب حق رکھتے ہیں۔ ان کی عزت اور نموز کا قانون وہ کیا کہتے ہیں اسے ختم کیا جائے، اور اس قانون کے تحت جتنے لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ 2 آدمیوں کا انہوں نے نام لیا، شگفتہ مسیح، شگفتہ کوثر اور شفقت مسیح، یہ دونوں عیسائی ہیں، اور انہوں نے توبہ ٹیک سنگھ کی ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، اللہ کے محبوب کو گالیاں دی، کیس بنا، سیشن کورٹ میں چلا۔ سیشن کورٹ کے جج نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ گستاخی کیوں کی ہے، وجہ کیا ہے؟ کسی مسلمان سے لڑائی ہوئی ہے، کسی مسلمان سے دشمنی ہے، عداوت ہے کہ غصے کے اندر تم نے یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کیوں کیا؟ یہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ بات موجود ہے، فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے، فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جب جج نے یہ کہا کہ پھر تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں یورپ کے ویزے چاہیے تھے، ہم نے اس لیے گستاخیاں کی ہیں۔ تو ان 2 کا یورپین یونین نے نام لیا، حکومت پاکستان نے ان دونوں کو رہا کر دیا ہے اور وہ یورپ جا چکے ہیں۔
انا للہ و انا۔ اور پھر تیسری قرارداد یورپین یونین میں یہ پیش ہوئی کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کیا جائے۔ 90 سال محنت کی تھی ہمارے کابرین نے۔ 1974 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائیں؟ مسلمان دوبارہ ان کو مسلمانوں میں شامل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس واسطے ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ فیصلہ کیا، تمام مسالک کے مذہبی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے اجتماعات کر کے ان کے قراردادوں کا جواب دینا چاہیے۔ ہم وہاں اجتماعات کر کے مسلمان اکٹھے ہو کے، کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان وہاں پہنچے اور یورپین یونین کو بتائے کہ ہم تمہاری قراردادوں کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم کیسے گنہگار ہیں، ہم ہیں اللہ کے محبوب کے، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھا اللہ کے محبوب کا، ہم حضور کے امتی ہیں، ٹھیک ہے گنہگار ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں ہوں یا میں بخشا ہوا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، سبھی گنہگار ہیں، سبھی کو امید ہے اللہ کے محبوب کی شفاعت کی۔